مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو آج جو بیان ہو رہا ہے نا، تھوڑا شوق سے سنیں، تسلی سے بیٹھ جائیں۔ میں زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا، لیکن عمل کی نیت سے اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ کچھ کام ایسے کر لیں، دیکھو گھروں میں نا ہمارے برکتیں غائب ہو رہی ہیں اور نحوستیں آ رہی ہیں۔ برکت کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ نحوست۔ نحوست کا مطلب ہوتا ہے کسی گھر میں جائیں نا، آپ کو ایک بے سکونی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بہت ہونے لگا ہے گھروں میں۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں، فیملیز ایسی ہوتی ہیں، آپ ان کے گھر میں جاؤ، چاہے وہ غریب لوگ ہوں، لیکن ایک الگ سا سکون آسمان سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہم بچپن میں ایک عالم تھے، ان کے گھر میں جایا کرتے تھے، مسجد کے امام تھے۔ جب ان کے گھر میں جاتے ہم کہتے ہیں یار عجیب سا ایک سکون ہے، حالانکہ وہ کوئی مالدار بھی نہیں تھے، ایک عجیب سا سکون تھا۔ تو گورا تو ان چیزوں کو نہیں مانتا، یہ سکون اور برکت کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو روحانی چیزیں ہیں نا، لیکن محسوس گورا بھی کرے گا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسا لگتا ہے آسمان سے سکینت نازل ہو رہی ہے، کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں دیکھ جاتے ہی آدمی کو ایک ڈپریشن سی شروع ہو جاتی۔ جن گھروں میں تلاوت ہو، تہجد ہو، دعاؤں کا معمول ہو، چیخ و پکار کا معمول نہ ہو، بڑے چھوٹوں کا ادب و تمیز ہو، آپ جب ان گھروں میں جاؤ گے، ان خاندانوں میں جاؤ گے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے۔ جن گھروں میں ہر وقت موبائل چلتا ہے، ٹی وی کے پروگرام چلتے ہیں، گھر میں تلاوت نماز کے معمولات نہیں ہیں، میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، آپ ان گھروں میں جاؤ گے، آپ کو ایک وحشت معلوم ہوگی، بے سکونی ہوگی آپ کو۔ دیکھو کچھ چیزیں لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی ہیں، کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا ہیں، انٹرٹین کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انٹرٹین نہیں کرتی، آپ کی انٹرٹینمنٹ کی ایسی کی تیسی کرتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے یہ ٹینشن کی ہیں، نماز تلاوت کا معمول گھر میں، تہجد کا، دعاؤں کا، تسبیحات کا معمول، لگتا ہے یہ چیزیں زندگی کو بورنگ بنا رہی ہیں۔ یہ کیا بنا رہی ہیں؟ لائف کو بورنگ لائف۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی فلم، نہ کوئی ڈرامہ، کچھ بھی نہیں چل رہا، نہ کوئی میوزک۔ تو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بورنگ بنا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لائف کو مزیدار بنا رہی ہوتی ہیں، مزیدار بنا رہی ہوتی ہیں لائف۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ کسی چرسی کو آپ نے منع کیا کہ یہ چرس تو کیوں پیتا ہے، یا ہیروئن چی کو آپ نے کہا یہ ہیروئن تو کیوں پیتا ہے۔ بتاؤ ہیروئن چی سکون میں ہوتے ہیں یا ٹینشن میں؟ ان کی شکل جو ہوتی ہے ٹینشن والی ہوتی ہے یا سکون والی؟ ٹینشن ہے، عجیب سے بکھرے ہوئے بال، عجیب آدمی کہتا ہے اللہ کی پناہ، اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد کانپنا شروع کر دے گا، اس کو ہیروئن چاہیے، زندگی برباد، بے سکون۔ اب آپ نے ہیروئن چی کو کہا یار تیری شکل سے لگتا ہے کہ تو ہیروئن چی ہے، یعنی بے سکون ہے، تیری طبیعت میں سکون نہیں ہے، کیا حال بنایا ہوا ہے، عجیب مصیبت، تو یہ ہیروئن تو چھوڑ دے۔ اب وہ جواب میں دلیل دے گا مجھے سکون کس سے ملتا ہے؟ ہیروئن سے۔ میری انٹرٹینمنٹ کس چیز سے ہے؟ ہیروئن سے۔ تو آپ عقل مند ہوگے تو اس کی دلیل کا کیا جواب دو گے؟ ارے بے وقوف، یہ تجھے سکون اس سے اس لیے مل رہا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو اس کی لت ڈال دی ہے۔ تو اگر اس کا عادی نہ ہوتا، اس چیز میں نہ پڑتا، تو اسے جو سکون تجھے چاہیے نا ٹینشن کے بعد، تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی، تو سکون کی تجھے ضرورت نہیں ہوتی۔ سکون کی ضرورت اس کو ہوتی ہے نا جو ٹینشن میں ہوتا ہے۔ تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ تو خود ٹینشن اپنے لیے پیدا کی تو نے، اب تجھے ہیروئن نہیں ملتی تو تجھے سکون کے لیے کیا چاہیے؟ ہیروئن چاہیے۔
تو اگر تو عادت نہ ڈالتا تو تجھے ٹینشن پیدا ہی نہیں ہوتی, اور اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے تجھے نشے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو موسیقی کا, ہر وقت ویڈیو گیم, پب جی, موبائل, ڈرامے, فلمیں, یہ چرسی ہیں حقیقت میں. ان کو ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ان کو گانا سننا پڑے گا, تو یہ ٹینشن میں جلدی جانے لگتے ہیں, پھر اس سے نکلنا پڑتا ہے ان کو. لیکن یہ نکلتے ہیں مستقل بیسس پہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا تو اب نکل گئے, نہ بار 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 بار. میں اکثر ایک بات بیان کرتا ہوں, ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست جرمنی کے جو میرے شاگرد بھی ہیں, کہتے ہیں کہ پنجاب کی کسی شادی کی ویڈیو میں نے کسی گورے کو دکھائی کہ اس میں فیملی والے شادی میں ناچ رہے ہیں. بٹن تو نہیں بند ہو گیا تھا بھائی کے, شکر ہے. وہ شادی میں کیا کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, بڑا انجوائے کر رہے ہیں نا, دھمال چل رہا ہے جیسے ہوتا ہے شادیوں میں. کہہ رہے میں نے کسی گورے کو یہ دکھائی کہ یہ دیکھو ہمارے پاکستانی کیسے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. اس گورے نے کہا یہ سب نے پی رکھی ہے, یہ سب پی کے کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, اتنے ابھی ہم ایڈوانس نہیں ہوئے. تو اس گورے نے کہا حیرت کی بات ہے, انہوں نے شراب بھی نہیں پی ہوئی, پھر بھی اتنا انجوائے کر کیسے رہے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا خوشی سے کیسے ناچ رہے ہیں پیے بغیر. اس گورے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی پیے بغیر بھی اتنا خوش ہو سکتا ہے کہ ناچنا شروع کر دے. میں نے اس لڑکے سے کہا کہ دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو تو اس کو بتانا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ پیے بغیر ناچ کیسے رہے ہیں اور خوشی کیسے منا رہے ہیں. آپ کا بتانا کہ ہمارے ہاں ایک ایسی قوم ہے جو ناچے بغیر بھی خوش ہوتی ہے, اس کو خوش ہونے کے لیے پینا تو کیا ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. گورا اس پہ کہہ رہے پیے بغیر ناچ رہے ہیں کیونکہ اس کا تو وہ عجیب ہی چیز بن چکا ہے نا وہ. میں نے کہا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی قوم ایسی ہے جن کو مولوی ٹائپ کی چیزیں کہا جاتا ہے. بعض تو مولوی کہلاتے ہیں, بعض مولوی تو نہیں لیکن مولوی ٹائپ کے. کوئی ذرا نمازی پرہیزگار بن جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا ٹائپ کا بن گیا ہے بھائی, یہ کیا بن گیا ہے, مولانا ٹائپ کا. تو میں نے کہا ایسے ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جنہیں خوش رہنے کے لیے شادیوں میں ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے ہی خوش ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی خوش ہوتے ہیں. بس ان کی نیند پوری ہو جائے تو خوش ہے وہ, ٹھیک ہے نا. ان کی بھوک ختم ہو جائے, ان کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے, بیسک بنیادی ضرورتیں ان کی پوری ہو جائیں تو وہ خوش ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مصنوعی خوشیاں ہیں جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو. یہ خوشیاں آپ کو تھکا دیں گی مگر آپ کو خوش نہیں کریں گی. جیسے ایک آدمی شراب کی ایک بوتل پی کے مست ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے اب مجھے ٹینشن نہیں ہوگی. بھائی وقتی ٹینشن ختم ہوئی, تھوڑے دنوں میں یہ کوانٹٹی تجھے بڑھانی پڑے گی. تھوڑے دنوں کے بعد ایک بوتل نہیں, اب 2 بوتلوں سے تیرا دماغ صحیح ہوگا, پھر 3 بوتلوں پہ آئے گا. ہر نشے میں یہ طاقت ہے کہ وہ زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھو نا, ہم حیران ہوتے ہیں انگریزوں میں عیاشی کتنی ہے, کہاں کہاں جا رہے ہیں عیاشی کے لیے, وہ کیا کچھ نہیں کر لیا انہوں نے. ہمارے ہاں ایک نوجوان سائن بورڈ کو دیکھ کے نا خوش ہو جاتا ہے. کسی کوئی سائن بورڈ پہ خوبصورت لڑکی کی تصویر ہے, وہ سمجھتے ہیں آج میں نے بڑی عیاشی کر لی. ایک لڑکا میرے پاس آیا, کہنے لگا آج میری ایک خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑی, میرے خوشی سے آنسو نکل گئے. میں نے کہا یار کیا کہہ رہا, کہہ رہے میرے خوشی سے اتنا خوش ہو گیا بد نظری پہ. خیر اس کو ہم نے ڈانٹ لگائی, اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی سے آنسو نکل گئے. تو انگریز تو بد نظری سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو, وہ تو اس سے آگے جا چکا ہے. ہمارے ہاں ایک دفعہ سائن بورڈ پہ نظر پڑی تو خوشی سے بولو آنسو نکل گئے, اتنا خوش ہو گیا کہ یار. تو جس کو نظر ڈال کے خوشی سے آنسو نکلے, پتہ نہیں صحیح بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا اللہ جانے, لیکن خوشی بہت ہوئی تھی نا اس کو. تو جس کو سائن بورڈ یا بد نظری کر کے خوشی ہو رہی ہے,
یہ خوشی پائیدار نہیں ہے. کل اس کا دل اس سے آگے کو چاہے گا. جب وہ کام کرے گا تو پھر دل اس سے آگے کو چاہے گا. نہیں جائے گا تو ٹینشن ہوگی. پھر اس سے آگے پھر فحش فلموں پہ آئے گا. پھر فلمیں دیکھنے کے بعد ایک اسٹیپ اور آگے جانے کا دل چاہے گا. تو یہ ہوتے ہوتے گناہوں کے دلدل میں خوشی آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا, اور بالآخر جب یہ بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے گا تو جذبے گناہوں کے اسی طرح ہوں گے, لیکن گناہوں کی طاقت ختم ہو جائے گی. پھر سسکیاں لے لے کے مرے گا, یہ سسکیاں لے لے کے مرے گا. جس نے جوانی میں اپنے آپ کو مسجد, نماز اور پاک دامنی کا عادی نہیں بنایا, اس کا بڑھاپا بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک. آپ گوروں کی عیاشی سے متاثر نہ ہوا کرو کہ نائٹ کلب ہیں اور عیاشی کرتے ہیں. آپ ان سے زیادہ سکون میں ہو, ان سے زیادہ سکون میں ہو آپ. اور ان کا بڑھاپا جا کے دیکھو اور اپنے بوڑھوں کو دیکھو, زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. تو آج سے یہ متعین کرو میں نے چلنا کس ٹریک پر ہے. خواہشات کو پورا کرنے والے ٹریک پہ چلنا ہے, تو پھر آپ جانو آپ کی خواہشات, اللہ آپ کو آپ کی خواہشات کے حوالے کر دے گا. تو ہمیں تو بھائی عید کے دن خوشی ہوتی ہے, اس پہ دوبارہ سے وہی پراٹھے ہمارے بحال ہو جاتے ہیں. آدمی عجیب سا آخری عشرہ جو ہے نا, تو بہت ہی, میرے ساتھ تو بہت ہی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو گرمیاں تھوڑی کم ہو گئی, ورنہ 2-4 سال پہلے تو مجھے آخری عشروں میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں بچوں گا نہیں. ٹھیک ہے نا, پسینے بھی بہت آتے تھے, اور 2 کھجوریں کھا کے روزے رکھ رہے تھے ہم. بھوک لگتی, گرمی میں اتنی شدید گرمی تھی کہ بھوک بھی نہیں لگتی تھی. تو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ یہ 2-4 دن اور لیٹ ہو گئے نا روزے, تو ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. لیکن اس کا صحت کو فائدہ بہرحال بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت نہیں بہت زیادہ. یہ کمزوری فائدہ مند ہے صحت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اس لیے یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو, رمضان جا رہا ہے ہائے بڑا غم ہے, ہائے بڑا غم ہے, یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو. بولو بھائی اللہ کا فضل ہو گیا, بس اللہ نے ہم سے رکھوا لیے نالائقوں سے. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو توبہ کرو اللہ سے, آئندہ عزم کرو. باقی عید پہ خوشی مناؤ کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ کھانے پینے کی چھٹی دے دی. ٹھیک ہے نا, یہ خوشی منانی چاہیے. تو